ٹھیک ہے، بٹ صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیصل جاوید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے تمام مشکل فیصلوں کی وجہ گزشتہ حکومت کو قرار دے دیا، تمام جو ملبہ تھا وہ سابقہ حکومت پر ڈال دیا کہ یہ جو اس وقت ہمیں اتنے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی ہے، دراصل یہ معاہدہ گزشتہ حکومت نے کیا تھا۔ جی السلام علیکم۔ پہلے تو ہمارے جو سینئر ساتھ ہیں تجزیہ کار بٹی صاحب اور ظفر حلالی صاحب، ان کو بھی سلام۔ دیکھیے انہوں نے جو آج خطاب کیا اس میں گزشتہ حکومت کو انہوں نے کوالیفائی نہیں کیا، بتایا نہیں گزشتہ حکومت کس کی۔ میرا یہ خیال ہے یہ گزشتہ حکومت اپنی ہی کو کہہ رہے تھے، جس نے پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ قرضے لیے تھے اور کوئی کام نہیں کیا تھا سوائے کرپشن کے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی سب کو بالادستی کرنی چاہیے اور قانون سے کوئی اوپر نہیں ہوتا، تو یہ بات ڈائریکٹلی ان کے اوپر اپلائی کرتی ہے، کیونکہ مقصود چپڑاسی وہ سارے کیسز جن سے اپنے آپ کو خود NRO دے رہے ہیں، جو آج نیب کے قوانین میں انہوں نے ترامیم کی ہیں اور جو پاس کیا ہے انہوں نے، وہ سب کچھ اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے کیا ہے۔ اور قوم کو کیا ریلیف دیا؟ عمران خان نے تو مشکل فیصلہ کس طرح سے کیا تھا؟ عمران خان نے اکنامک مینجمنٹ کی تھی، پیٹرول سستا بھی کیا تھا اور لوگوں کو ساتھ میں ریلیف بھی دیا کہ دنیا میں ورلڈ بینک نے دنیا بھر کے 222 ممالک کو جانچا اور احساس پروگرام کو انہوں نے دنیا کا تیسرے نمبر کا پروگرام سوشل ویلفیئر پروگرام ڈکلیئر کیا تھا۔ عمران خان کی حکومت کا آدھا ٹائم تو کووڈ مینجمنٹ میں گزرا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ عمران خان نے اس قوم کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے۔ عمران خان 10 ڈیمز پہ کام کر رہے تھے۔ عمران خان نے ریکارڈ ایکسپورٹس کیے ہیں، ریکارڈ ریمیٹنسز لے کر کے آئے ہیں، ریکارڈ ٹیکس ریونیو عمران خان نے کلیکٹ کیا ہے۔ تو عمران خان کے جو کارنامے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ گزشتہ حکومت سے مراد نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے اور نون لیگ کی جو حکومت تھی، اور وہ جو ٹائم تھا 2008 سے لے کے 2018 جسے ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہا جاتا ہے، اس ادوار کو کمپیئر کیا اپنے اس دور سے، جو کہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی 1 مہینے کے اندر، اور پاکستان کی تاریخ میں یکمشت جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز کے اندر، وہ اتنا زیادہ وہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے 30 روپے ڈائریکٹ ہی بڑھا دیا۔ بھائی کوئی طریقہ کار نکالتے، کوئی چیز کرتے کہ جس سے آپ تھوڑا سا چلو بڑھا بھی دو لیکن باقی آپ ریلیف کے اندر لے کر کے آتے، لیکن انہوں نے پورے کا پورا بوجھ عوام پہ ڈالا اور بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ آٹے کا تھالا اتنے کا ملے تو بتا دیں کہاں سے ملے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خزانے میں کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے، تو پھر وہ کیا کریں؟ جی ہاں، خزانے میں کیا نہیں چھوڑ کے گئے۔ اب کسی بھی دیکھیں، میں تو اکنامک ایکسپرٹ نہیں، لیکن کسی بھی آپ نیوٹرل جو ایکسپرٹ ہے، فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، اس سے بھی پوچھیں گے کہ عمران خان خزانے کو کہاں چھوڑ کے گئے۔ یہ جو خزانے کو چھوڑ کے گئے تھے اس میں جو خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو، جو عمران خان نے نفع میں بدل دیا تھا، وہاں پہ عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 4000 ارب سے نیچے تھی، عمران خان 6000 ارب سے اوپر لے کر کے گئے ہیں، وہاں خزانے کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ عمران خان کے دور میں جو ہمارے فارن ریزروز ہیں وہ ریکارڈ چوٹی پر تھے، اوپر تھے، اور ریمیٹنسز جو ہے وہ 19 ارب ڈالر سے عمران خان 27-28 ارب ڈالر پر لے کر گئے۔ عمران خان نے تو خزانے کو زبردست چھوڑے، اور عمران خان خود یہ کہہ رہے تھے، عمران خان خود یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے مشکل وقت سے تو پاکستان کو نکال لیے، اب آگے جو ہے عوام کا ٹائم تھا، لیکن اس میں یہ لوگ آگے، اب کہاں انہوں نے عوام کے پاس وہ جانے دینے۔ یقین کیجئے جو عمران خان کی گورنمنٹ جس طریقے سے ہٹائی ہے، کسی اور کو اگر ملتی جو کہ تھوڑا سا بھی اس ملک کے ساتھ مخلص ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ بھلا کر دیا عمران خان نے اور اس اکانومی کو مزید آگے لے کر کے جاتا، لیکن جب ان کو ملی ہے تو انہوں نے تو ظاہر ہے انہوں نے 3-4 کام کرنے تھے وہ یہ کر چکے ہیں۔ اپنے آپ کو ریلیف دینا، اس میں خیر سپریم کورٹ نے مداخلت کی ہے، لیکن ساتھ نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی ہے۔ فیصل جاوید صاحب، اتحادیوں سے مشاورت میں اور آج اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے یہ اندیا تو دے دیا کہ اپنی مدت پوری کیے بغیر جائیں گے نہیں، اس سے پہلے الیکشن نہیں کرائیں گے چاہے کوئی کتنی ضد کر لے، تو پھر تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہوگا، کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیے تحریک انصاف اس وقت قومی اپروچ لیے ہوئے ہے، تحریک انصاف اس وقت پارٹی کی اپروچ لیے ہوئے نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے پبلک سے پہلے پوچھا ہے۔ عمران خان نے کوئی فروری میں پبلک موومنٹ شروع کی تھی، عوامی رابطہ مہم، اس کے بعد پھر جب تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان نے ایک اور مہم شروع کی تھی جس میں وہ عوام میں جلسے کیے تھے، اور اس کے بعد ابھی تیسری۔ تو تینوں مہمز میں ہمیں جو ہماری کیمپینز تھی اس میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے،
اور پبلک کی یہ ڈیمانڈ تھی جس کی وجہ سے پبلک چاہتی ہے کہ فل فور الیکشن ہو. اور ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے زبردست ہیں اور لوگوں کو ان پہ اعتماد ہے. جمہوریت میں تو جمہور سے ہوتی ہے نا, اگر اعتماد ہے تو الیکشن کے راستے آئے نا بھائی. جس راستے سے آپ آئے وہ قوم کو قابل قبول نہیں ہے کہ بین الاقوامی سازش سے آپ مسلط ہو جائیں اس ملک کے اوپر. نہیں, آپ نے اگر آنا ہے آپ بالکل فیلڈ میں آئیں, میدان میں آئیں. اگر آپ کو عوام ووٹ دیتے ہیں اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آتے ہیں, بہت ہم بہت بھی آپ شکریہ. کو قبول سینیٹر کریں گے. فیصل جاوید صاحب GNN سے گفتگو کر رہے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیوں کیا گیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آنے والے دنوں میں مزید مشکل فیصلے بھی کیے جائیں گے. تو عوام کو بتا دیں کہ مزید مشکل فیصلوں کے لیے عوام کن کن فیصلوں کے لیے تیار رہے. دیکھیے, وزیر اعظم صاحب نے یہ بالکل کھل کے کہی بات کہ ہم ملک کا جو مفاد ہے اس کو اپنے سیاسی مفاد پر ہمیشہ ترجیح دیں گے. تو جیسا یہ فیصلہ کیا ہے پیٹرول کا کہ جو پیٹرول کو ہم نے مہنگا کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مفاد اس پہ نہیں ہے, سیاسی ہمیں نقصان پہنچتا ہے, لیکن کیونکہ ملک متحمل نہیں ہے پاکستان اس قسم کی سبسڈی دینے کا, تو یہ مشکل فیصلہ کیا. اور آئندہ بھی اگر کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے, لیکن پاکستان کو ہم خدا نہ خواستہ کبھی پاکستان کے مفاد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ان مشکل فیصلوں سے عوام میں سیاسی ساکھ متاثر ہوگی مسلم لیگ نون کی؟ پھر بھی اگر ہو جائے تو ہو جائے. ہم پاکستان کے عوام نے جو ذمہ داری دی ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کی, وہ ذمہ داری جو ہے اس کا کچھ بوجھ تو اٹھانا ہوتا ہے نا. اگر مشکل کرنے پڑیں گے, اس میں کوئی میرے خیال سے کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مشکل فیصلے کریں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عوام میں ہمیں ہماری پذیرائی کروائی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے مفتاح اسماعیل صاحب سے؟ مفتاح صاحب, آپ جیسے IMF سے بات ہوئی ہے کہ اگلے دنوں میں مزید پیٹرول یا بجلی کی قیمت کے بڑھنے کا خدشہ ہے کہ یہاں 2-3 مہینے نہیں بڑھائی جائے گی, آگے ہی 30 روپے بڑھا دیے گئے ہیں قیمت میں. کیا آپ سمجھتے ہیں آئندہ مزید بجلی کی قیمت میں اضافہ یا آئل کی قیمت میں ہوگا؟ بھٹی صاحب, میں دو گزارشات کرتا چلوں. نمبر 1 کہ جو جس قسم سے جس اسپیڈ سے نقصان ہو رہا تھا پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے سے پہلے سے, اس کے مطابق حکومت جو ہے وہ 120 ارب روپیہ نقصان کر رہی تھی ایک مہینے میں, جو کہ ہماری حکومت سویلین گورنمنٹ چلانے کا خرچے سے 3 گنا زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ خرچہ جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. خدا نخواستہ ہم اپنے ملک کو دیوالیہ پن پہ تو نہیں لے کے جا رہے تھے. اور یہ جب خان صاحب نے یہ جب کیا تھا تو جو انہوں نے خود معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے برعکس تھا جو IMF سے کیا تھا, جس میں نہ صرف کہ نقصان نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس کے اوپر 60-70 روپے کا ٹیکس لگانا بھی ضروری تھا. تو خان صاحب نے جب یہ چھوٹ دے دی اپنے معاہدے کے خلاف, تو ان کو بھی پتا تھی کہ یہ معیشت کے لیے بھی مضر ہے, حکومت پاکستان کی اقتصادی معاملات کے لیے بھی مضر ہے اور خدا نخواستہ دیوالیہ پن پہ لے جائے گی. یہ پہلی بات تھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دوسری گزارش یہ ہے کہ 80% پیٹرول جو استعمال ہوتا ہے وہ 40% امیر ترین گھرانے استعمال کرتے ہیں. 85% پیٹرول انفیکٹ 40% امیر ترین گھرانے کرتے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب نے آج سبسڈی دی ہے وہ ہر پاکستان کے 1/3 پاپولیشن 8 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو ہم نے 2000 روپیہ دے دیا ہے, جو کہ ان کے پیٹرول یا ڈیزل کے اوپر خرچے سے زیادہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دوسرے مسائل بھی تھوڑے سے حل کرے گا. تو ہم نے تو یہ بڑی فراغ دلی سے وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ فرمایا ہے, تو لیکن پیٹرول بڑھانا ناگزیر تھا. آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی سے ایگریکلچر پہ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ کس پہ ٹیکس نہیں لگاتے؟ سوری سر, ایگریکلچر پہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے آپ؟ ایگریکلچر انکم پہ آئین کے طور پر ہم ٹیکس لگا نہیں سکتے. فیڈریشن صوبے لگا سکتے ہیں, تو صوبے لگاتے ہیں, لیکن فیڈریشن کو اجازت نہیں ہے یہ آئین کے مطابق کہ وفاق لگا سکتے ہیں. نہیں, مگر آپ نیشنل فائنینشیل کمیشن سے آپ ان کو بانٹتے ہیں, ریسورسز دیتے ہیں, تو ان کو کہیں کہ جب ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں خاص طور پنجاب کے, تو لگائے ٹیکس. امیر ایگریکلچر پہ, بگ لینڈ اونر پہ لگائے اور وصول کریں اور آپ سے کم لیں.
मतलब कोई भी अमीर आदमी हो, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो या सनतकार हो या कोई और ट्रेडर हो, उससे टैक्स लेना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आइन के दायरे में ही रह के काम कर सकता हूँ। इस वक्त जिस तरह आइन का दायरा है उसमें मुझे इजाजत नहीं है कि मैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकूँ। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, अभी आप बता रहे थे नए रिलीफ पैकेज के हवाले से 28 अरब रुपए का ये रिलीफ पैकेज है, इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स बता सकेंगे? जी, जो गरीब तरीन पाकिस्तान में 1/3 लोग हैं, 8 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन, जो कि क्योंकि औसतन 6 लोग होते हैं घराने में, तो 1 करोड़ 40 लाख घराने जिनका हमारे पास सर्वे मौजूद है, उन तमाम घरानों को 2000 रुपया दिया जाएगा, जिसके अंदर तकरीबन 74-75 लाख वो लोग हैं जो बिस्प के रेसिपिएंट्स हैं और 65-66 लाख वो लोग हैं जो कि बिस्प के रेसिपिएंट्स नहीं हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इसकी तफसील बताएंगे, मरियम औरंगजेब साहिबा और मैं, जिसके तहत आप देखेंगे कि हम एक नंबर देंगे, जो नॉन रेसिपिएंट्स हैं बिस्प के, वो नंबर पे हमको इस वक्त वो मैसेज भेज सकते हैं। हम उनका डेटा चेक कर लेंगे, अगर वो हमारे गुर्बत के मायार के नीचे आते हैं तो उनको भी पैसे मिल जाएंगे फिल फॉर, और जो बिस्प के रेसिपिएंट्स हैं उनको तो अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, उनको हम फोन पे मैसेजेस दे देंगे अगले हफ्ते में, तो इंशाल्लाह ताला वो जाकर देखते हैं कि ये हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ फराम करती है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब GNN से गुफ्तगू कर रहे थे। ज़फ़र हलाली साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।